السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً ومرحبا. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 30واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عم یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن مجید کے بارے میں. اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو. تو انہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے. وہ تو آئے گی، اور جب آئے گی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے، یہ سب جان لیں گے، اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا. لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں. کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے، گھر بنانے، راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں، اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، اور دونوں سے پھر اولاد ہو. تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی. پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی، انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو نیند کے معاملے میں ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے. رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے. یاد رکھیے جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو برزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے.
اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پہ مارتے تھے اور کہتے تھے تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے اور آخری حصے میں سوتے ہو، جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی. جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی، ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا. اور پھر قریب کی نشانیوں کے بعد اوپر کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یعنی یہ بارش تمہارے لیے زمین پہ ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں اور پھل اور غذائیں جو ہیں وہ اگتی ہیں. یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا. جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے ہی قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کیسے آئے گی؟ سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجیاں اور لشکر نکلتے ہیں کہیں سے، ایسے ہی انسان نکل آئیں گے. اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ پھر ان کو اڑا دیا جائے گا، وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا. الا حمیما وغساقا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپی ہوگی. یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق، وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں محفوظ کر رکھی تھیں. اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 ٹائمز زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی. دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. آگ کے اندر اگرچہ وہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب مزہ چکھو اس دن کے انکار کا اور غلط کام کرنے کا کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب بھی ملے گا. اس کے برعکس تقوی والے، ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات وہ سنیں گے اور نہ جھوٹ. یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی. اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے. یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں، کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ درمیانہ رہے گا. اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی کہ جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے. کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی ہے کہ سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی تیز ہو جاتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے. تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری ہی نہیں لگے گی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. لیکن
وہاں پر کسی کو کسی کی کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی، صرف سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا. جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. تو یہ رب کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے. اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا، جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، لائنز کے اندر پورے ڈسپلن کے ساتھ. رحمان سے بس وہی بات کر سکے گا جسے رحمان خود اجازت دے اور جو درست بات کہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کے کوئی سفارش کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہم سب کو دیکھنا ہوگا. اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے. ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے. اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا. ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پہ بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا. اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. سورۃ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں. موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں. اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، یعنی جان جو ہے جیسے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لیں گے. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو بند کھولنے والے ہیں، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے. والسابحات سبحا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں. جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا. اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا. دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے جبکہ ہم بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی. پھر وہ یکدم ایک میدان میں موجود ہوں گے، یہ میدان حشر ہوگا. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی علیہ السلام، جب دعا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. هل لک الی ان تزکا، تزکیہ کر لے، اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لے. اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تو تو ڈر جائے، یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے. چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، بہت بڑی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. پھر واپس لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، چالیں چلنے لگا. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے وہ نہیں، میں رب ہوں. یعنی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا. ایک تو ہوتا ہے نا دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا. تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے. نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا؟ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو ویسے ہی تھا؟ نہیں. چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا میں بھی ڈوب کر مرا اور پھر اس کی باڈی کو
نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے، جو سب دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے، کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو کہ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامانی زندگی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا. ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گولز کیا تھے. اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پہ پشیمان ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں. یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے، اور اس کتاب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، اور کیوں، وآخر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا، اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا، اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں. یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے. یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں. یعنی صرف وہ کام یہ اچھے اچھے نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو، اور وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں، خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. یعنی بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند اور چوائس کے بس ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں. مثلا بیماروں کی عادت ہے، یا غریبوں کی مدد ہے، یا محتاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اس کو دل نہیں مانتا ان کا. تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے. بظاہر جیسے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی مرضی، اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نیت خالص نہیں ہوتی. تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اور کیوں اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسی سے انسان کا خالص ہونا ثابت ہوتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے. آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے. جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹھہرے تھے. سورۃ عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ تر شروع ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سمجھ جاتا.
ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے سلسلے میں نازل ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, مجھے واضح و نصیحت فرمائیے. اور وہ اس وقت انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے, بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے, اس کو سمجھا رہے تھے. تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے, تو اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا تھے, جنہیں نظر نہیں آیا, تو ان کی انٹرفیئرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی. تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا, یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا, اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے, اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں. تو آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے, تو اس لیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں, ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کچھ بہت امپورٹنس نہیں دی جاتی, اللہ کے بہت عظیم ہو سکتا ہے, اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے, اگر اس کے اندر اخلاص ہے, اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے, بڑا مقام رکھتا ہے, لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا, لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں, اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے, اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف, یا صرف دنیا کی طرف, یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف, کہ جن کو اپنا کر ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی. تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو. ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی, مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں, مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آئے, کیونکہ کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں, اور وہ ڈرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے, جو چاہے اسے یاد رکھے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. یہ قرآن قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں, ان کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں, اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اور اس کے ہر سٹیپ پر اس کو عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے. اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا, اس کو عزت بخشے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا. تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا, لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے, تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا. قتل الانسان ما اکفرا, مارا جائے انسان وہ کیسا منکر حق ہے. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے. اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا, پھر اسے موت دی, پھر اسے قبر میں رکھا, پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے, اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. کلا لما یقضی ما امرا, ہرگز نہیں, جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا, پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا, تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا, اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا. متاعا لکم ولانعامکم, یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی, یعنی قیامت, جس دن کان سور کے پھونکنے کی وجہ سے, اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے, مر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, اس دن نہ رشتے کام آئیں گے اور نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا. اس دن انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے ہی بھائی سے اور اپنی ماں سے. حالانکہ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے, لیکن اس دن ماں سے بھی کرنی کترائے گا, اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ فیور نہ مانگے.
اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے. یعنی یہ حدیث یہاں نہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بغیر لباس کے ہوں. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا. سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول، ہائے شرمگاہ نظر نہیں آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہیں، یعنی کافر بھی اور جو لوگ بد اعمال ہیں، فجارہ فاجر و فاسق، وہ بھی، ان کا بھی یہی انجام ہوگا. سورۃ التکویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا چھا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی. یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم کے ساتھ جڑ جائے گی، انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا. اسی طرح وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا. تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا زندہ. یہ حالت تھی دور جاہلیت کی. تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں. اسی طرح بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں پیٹ کے اندر، پھر وہ پوچھتی کہ کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں، میرے پاس غلام نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ان کی طرف سے، یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے گی. سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان، جو چھپ چھپ کے کام کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، سب سامنے آ جائیں گے. اور آسمان کا پوست اتار دیا جائے گا اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی. اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا جمع پونجی. یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم جنت کے لیے کمائی کر لیں، وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں، تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کیا کما کے لائے ہیں، کیا حاصل کیا دنیا میں، اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سے نیک اعمال کیے. ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب کہ اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے. کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے، یعنی فرشتہ لے کر آیا ہے اس کو، جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح تھے،
ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے. یہ جیسے شبنم پڑی بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں. وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، با اعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہیں. یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کی یہ صفات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے. اور اے کفار مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے. پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اس بات پر شک نہ کرو اور اس کتاب کو اہمیت دو. اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے. پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن ہے، شیطان کا قول نہیں. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، مگر تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو. سورۃ الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، آگے رکھا، پرائرٹی پر رکھا، اور کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی قیامت کے دن کو نہیں مانتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، یعنی عزت والے فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، خود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی. تو یہ دو نمازیں خاص طور پر بہت اہم، ساری اہم ہے، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. اور آپ دیکھا کریں کہ عصر تک دن بھر کے کیا کام آپ نے کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں، اچھے اچھے کام کیسے کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، یعنی اچھے کاموں میں ایک بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا تھا. اس نے اپنے رب عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو. یعنی کثیرن کہا یا کثیرن کہا یا کثیرا کہا، یعنی جس طرح کہا ہے، جس درجے کا کہا ہے، جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو. بس اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر بھی حسن پیدا کرنا. صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں. ٹھیک ہے اس طرح بھی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے تب بھی منہ سے جاری رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک آدھ دفعہ کہ دل سے نکلے. الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے، صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ دل کے الفاظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں میں نے اسے مبتلا کیا، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جائے اور اس بیماری پہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے اس پر بھی، تو وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے.
اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے، یعنی جکڑ دیا ہے، اور اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا، جوانی میں، صحت میں، طاقت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ تو جب تکلیف دہ وقت آئے گا تو رب مہربانیاں فرما دے گا۔ ایک طرف گناہ جھڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا۔ یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین تمہارے اعمال کو جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بد کردار جہنم میں ہوں گے۔ فجار وہ جو بدعملیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے، کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے۔ پھر ہاں آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ آج دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کے لے آتا ہے، کوئی آپ کی تیمارداری کرتا ہے، کوئی آپ کو دوا پلاتا ہے، کوئی آپ کو دباتا ہے، کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے۔ لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا، کوئی پاس نہیں پٹکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے کچھ اور ہیں۔ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے۔ یاد رکھیے وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کے یا کم تول کے دیا، دوسرے کو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہی اچھے ہوں، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیسے، ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش چپکلش ہوتی ہے اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔
ساس چاہتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے، بہو چاہتی ہے اس کو آزادی مل جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، ماں اپنے حقوق جتاتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے. ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون میں مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے رسپیکٹ بھی مل جائے، مجھے دوسرے کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائیں. لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ساس کی حیثیت سے یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں؟ اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے، اپنے کولیگز کے، جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، تو ہم عموماً اپنے رویے پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے. لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ آف دا بیسٹ فارم میں ہوں اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کریں. تو یاد رکھیے قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی. یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اب یہ نہیں کروں گا. نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا یا نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں کیے. تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی. اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی. یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں. قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے. ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم اس کو 4 سنانے کو تیار ہوتے ہیں، ہم نان سٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، کسی آفس میں کیا خیر آئے گی کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں. فاعفوا واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو. اور اگر قرآن کا فارمولا، یہ میرا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، بار بار تنقید کرتے ہیں مجھ پر، آپ کہتی ہیں معاف کر دو، آپ کہتی ہیں درگزر کرو، آپ کہتی ہیں آپ اچھے ہو جاؤ. یہ میں نہیں کہتی، یہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہو. یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، وہ اچھا نہیں تم اچھے بن کے دکھاؤ. تمہیں اس سے شکایتیں، اسے تم سے شاید اس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں، لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں کیسا ہوں؟ جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دی، جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا، اس دن سے خوشحالی آ جائے گی. تو اس میں جوان ہو یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر دشمنی بھی پڑ گئی، چاہے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بھائیوں کے درمیان، بعض اوقات ہمیں بہن بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے، بہترین دوست ہوتا ہے کوئی. یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپ میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے آغاز کر لو اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو. دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. وہ بار بار ہمیں ایک مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں جاتے. جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں. پھر فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے. اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، اس پہ چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سجائی نہیں دیتی. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے،
بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے. پھر جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند اس کے سوراخ بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا, نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے. ثابت قدمی نہیں رہتی. ایک دن اچھا کام کیا, اگلے دن پھر ڈپ آ گئی, پھر بیٹھ گئے, پھر کوئی اچھا کام شروع کیا, پھر چھوڑ دیا, پھر کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس پر استغفار کی ضرورت ہے, اس پر توبہ کی ضرورت, اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے. یا اللہ, ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں پورا کر سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے, اور اختتام پر بھی اللہ ہی کی مدد سے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں. اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں, پھر چمکتے چلے جاتے ہیں, پھر ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی, پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں, پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس, سویٹنس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتا. کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا تھا, اور اب اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنے لگا. اب جیسے رمضان ہے, جو دن گزرتے ہیں, حالانکہ آخری اشرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے روزے رکھ کے, لیکن دل چاہتا ہے یہ رمضان کبھی نہ جائے, اور اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا, پہلا روزہ مشکل, پہلی تراویح مشکل, پہلے دن 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل, نیند آ رہی ہے, کبھی کچھ اور, لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل گئیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے, گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں, جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. یاد رکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا, یعنی اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں. لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ ان کو نہیں دکھائیں گے. پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں. پھر انہیں کہا جائے گا, یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. ہرگز نہیں, نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں. یعنی نیک لوگ جو ہیں ان کا نامہ اعمال بھی ایک اچھی جگہ رکھا ہوا ہے, علیین میں رکھا ہوا ہے. اور آپ کیا جانیں بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کس کی نیکیاں کتنی ہو گئیں, کس کا گراف کہاں جا رہا ہے. ان الابرار لفی نعیم, بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, تختوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی. اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں, یعنی جن کو نعمتوں کا شوق ہے, اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہے, انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا شوق پیدا کریں اپنے اندر اور نیک کام کریں. اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم بلند مقام پہ چشمہ ہے جس میں جنت والوں کو شراب ملا کے پلائی جائے گی. یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پہ ہنسا کرتے تھے, ان کے نیک کاموں کا مذاق اڑاتے تھے, اور جب ان کے پاس گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے اشارے کرتے تھے, یعنی اس پہ ہنستے بھی تھے اور آوازیں کستے اور اشارے کرتے, اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کر کے لوٹتے, یعنی گھر جا کے بھی قصے سناتے کہ آج کس کس مسلمان کو چھیڑ کے آیا ہوں. اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے ان ہؤلاء لضالون, یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں, یعنی انہیں ایمان والے گمراہ نظر آتے تھے, حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. سو آج مومن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے, تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے. کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. یعنی آج اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مل کر رہے گا. سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا السماء انشقت,
جب آسمان پھٹ جائے گا، امیجن کریں آسمان پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارے مال و دولت کے خزانے باہر نکال دے گی، مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان، تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، دن بدن واپسی کا سفر ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے، ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے تو جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا، اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس دیکھ کر اگنور کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا جواب دے سکتے؟ اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوش بخوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ سبحان اللہ، خوشی انسان ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، صبح شام اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا، یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم لاحق ہو جائے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا یہ غم کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے واپسی کے سفر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ قطعاً اسے میرے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ بس میں شام کی سرخی شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے قبر، قبر سے پھر آگے حشر، بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے، اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں۔ جیسے آپ کسی دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، رات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، زندگی کو، جوانی کو، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دن رات بدلتے چلے جا رہے ہیں، موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے ہیں نہیں۔ اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی، ہم کہیں اور کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رہنے کی جگہ جنت ہے، اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کا گھر، سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو کیونکہ منزل بہت طویل ہے، اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے، صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسا لائف سٹائل وہاں آپ چاہتے ہیں، جیسی زندگی وہاں آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی ہی تیاری یہاں سے کر کے جائیں۔ سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے۔
اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل تعریف ہے۔ یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ پڑھتا اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی ٹھٹکی، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے؟ راحتیں ہی راحتیں ہیں، روح و ریحان ہے۔ بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ اس کے لیے بردن و سلامہ ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی، اور بادشاہ اور اس کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے وہ دیکھ دیکھ کر انجوائے کرتے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی۔ اور یہ بات قابل غور ہے، انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت، کتنی نعمتوں میں کہ ہم برملا کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ہم آزادی سے کہتے ہیں اور دن رات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت میں ہی رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر کہ جن پر مصیبتیں بھی آئیں۔ مکی صورت ہے، مکہ میں آپ کو پتا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھی، حضرت عمار کو، یاسر کو، کس طرح ان کو بعض کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں جب ان پہ گزر رہی تھی تو ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی گئی، یہ آپ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں، آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایسی مشکلات آئیں۔ آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا۔ یاد رکھیے، مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر بھی لگی ہوئی ہوتا نا، بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہیں جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں اتنے بڑے بڑے۔ جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور اس میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا ان سب سے کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسم کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی، اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے، آخرت میں پھر ان کا انجام ایسا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں نہیں، وہ مل جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ گلا دے کہ دنیا میں اولاد کیوں نہیں، یا بیمار کیوں ہے اولاد، یا مجھے صحت کیوں نہیں، یا رزق وافر کیوں نہیں۔ یہ تکلیفیں ہیں، لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جس نے پہلے پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کا۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنی نئی زندگی شروع کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی شروع کرنا۔ تو اللہ کون ہے؟ ذو العرش المجید فعال لما یرید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے۔ تو کبھی مایوس نہ ہو، مانگتے چلے جائیں دعائیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب،
إن كل نفس لما عليها حافظ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یعنی ستارے کی. اور آپ کیا جانیں کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا. دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے، اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی اصل کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا غرور اور تکبر ختم ہو. وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً اللہ اسے لوٹانے پر قادر ہے. جس دن چھپی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں وہ دیکھی جائیں گی، دل کے حال کیا تھے. یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا. پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے. سو وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. سو وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی، ہر طرح کا مال دیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا. اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ انہیں پہچان جائے گا. اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جیسے تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے ایسا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. سو وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. یہ 3 اعمال بڑے بڑے ہیں: اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا، اور مال خرچ کرنا. یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رسک بھی ہے. اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، اندر کیا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے. تمہیں ہر دم اپنے نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں. کیا لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر اس کا کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی اگنور کر دیا جائے تو بہت مائنڈ کر جاتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا دین کا، اور اتنا خرچ کیا، اور اتنے پروجیکٹس کیے، مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں، مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دی. فما لہ من قوت ولا ناصر. تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے. وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں. یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. سورۃ الاعلیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں صورتیں نماز میں پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے برتر ہے. پڑھیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. الذی خلق فسوا. جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا.
ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بھی، اور ہم آپ کو آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا اور بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، حقیقی فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی۔ تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہوتا ہے، اور نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو، اور اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کے نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں، یہ صرف ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ 3 کام کرنے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ دنیا تمہاری پرائرٹی ہے، نماز اور یہ سب کچھ تو صرف بھاگتے دوڑتے ہی کر رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ بات تو پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی لوگوں کو سکھائی گئیں، تزکیہ، ذکر، صلاۃ۔ ان کو باندھ لیں، اپنے نفس کو حسد سے، بغض سے، نفرت سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہیں، اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے، کیونکہ جو شخص ان 3 چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی سنورتے چلے جائیں گے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کے آنے کی؟ کچھ چہرے اس دن خوفزدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ریاکار، دکھاوے کے کام کرنے والے، دنیا چاہنے والے اور آخرت کو بھول جانے والے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہو۔ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں کہ بریڈ کے اوپر بٹر یا چیز کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کھائیں گے بریڈ، تو وہاں پر سوکھی گھاس وہ اندر کیسے جائے گی جو نہ موٹا کرے نہ بھوک دور کرے۔ اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے۔ اونچی جنت میں جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کیجیے، آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، بلا شبہ انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزر جائے۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید آتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی، اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بلا شبہ آپ کا رب تو طاق میں ہوتا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے
کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، حالانکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، اور جو تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ، ان کی طرف بھی سوچو، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسے کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور وہ جیسے جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح. جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ. مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا. حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے پہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن ان سے بچ بچ کے زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا. اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب وہ اس کو اوپر لے کے چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. نیک روح جب فوت ہو کے اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں، اور وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے. پہلے سے جو فوت شدہ رشتے دار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہے. پھر آنے والے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا سا ٹھہر جاؤ. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا. تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا. تو یاد رکھیے مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے. سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں، مکہ فتح ہو جائے گا. اور والد یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلنے والا پیدا کیا. یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہوگی. مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قطعاً کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے. حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا اور صرف بناوٹ اور صرف سجاوٹ ہی مقصود ہو، تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا. جب واپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے. میں نے اسے کھینچ کے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا. یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی مگر جس کے بغیر چارہ نہ ہو. یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے
اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ بسر کر سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر دینا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے. نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں چڑھاتے رہے اور 70 جوڑے اپنے وارڈروب میں لٹکا دیں جن کو پہننے کے لیے ایک عمر چاہیے، اور پھر وہ بغیر پہنے ہی اونے پونے ادھر ادھر کر دیں. تو ان چیزوں کا حساب ہوگا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ بھی، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ صرف کرنا. کسی قرابت دار یتیم کو، یعنی قرابت داروں کو سب سے پہلے کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے. اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ کرتا ہے. جو گروسری آپ گھر والوں کے لیے کر کے لاتے ہیں نا، اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، اس پر بھی اجر ہے. اگر میاں نہیں کماتا، آپ کو کما کے لانا پڑ رہا ہے تو دگنا اجر ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں ہے، آپ احسان کر رہے ہیں. پھر فرمایا وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پہ خرچ کرتا ہے، سواری پہ خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہ دینار جو وہ اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کے لے آتا ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود کمانے لگتے ہیں. تو اس لیے بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو تانے بھی دیتے جاتے ہیں، ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. تانا دینا، مال دے کے کسی پہ احسان کر کے اذیت دینا جو ہے یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. او مسکین ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہو. سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا، پھر اس کی بتی اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر الہام کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے. یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں نا، یہ کر لیں یہ کر لیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ. اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر الہام کرتا ہے اور وہ اپنے مال کو، اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، تزکیہ کر لیا. اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک آلود رکھا. ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بفر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو. لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا، بات نہ مانی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، مرد اور عورت، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے. جس طرح ہر گیلیکسی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنے ذمہ داری اور اپنے مقصد کے گرد فوکس کرنا چاہیے. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، تقویٰ کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. یاد رکھیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اس سے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. تو اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ داؤ مرداکم بصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر آپ کسی بھی روحانی بیماری یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں، روزانہ صدقہ شروع کر دیں، روزانہ. اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات سے بھی جان چھوٹے گی. یعنی بعض بیماریاں جو ہے صرف کیمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی یا صرف علاج کرانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے. اصل میں بندے کا اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام ہوتا ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے تنگ راستہ نکالیں گے. اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا. بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے. اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی سن کے سنی انسنی کر دی. اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا. ایک ہی صورت میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے. دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں. اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا، یعنی بدلے میں نہیں دیتا، ویسے ہی دیتا رہتا ہے. بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان ہے تو آپ مختلف جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں آپ کو بھول ہی جائے کہ آپ نے کیا 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 تھا. تو آپ ایک لسٹ بنا لیں، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریبوں مسکینوں کو کیا دینا ہے، کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے، پانی پلانے میں کیا دینا ہے، تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے، اور جن کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بھی کیا تحفہ دینا ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریب مسکین کو ہی دے یا صرف کسی خاص مد میں ہی خرچ کرے. انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح اور شام دن اور رات دیتا چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا. سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے، ساری رونقیں ختم ہو جائیں، مشکل وقت آ جائے کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. آج مشکلات ہے، کل آسانیاں بھی ہوں گی. بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر. اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راہ سے بھولا پایا تو راہ دکھا دی، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. لہٰذا کسی یتیم پہ سختی نہ کیجیے، نہ کسی سائل کو جھڑکیے، اور آپ اپنے رب کے جو انعام آپ پر ہیں انہیں بیان کیا کیجیے. یہ سورۃ الضحیٰ ہے. جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کے دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ اور ایک امید اور ایک روشنی پیدا ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ 2 چیزوں سے بچنا. اگر ہم چاہتے ہیں نا زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگتنا ہوگا. ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا اس کو تان و تشنیع کریں گے، اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے. تو اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوالی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں. سورۃ الشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے. اور پھر لک صدرک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے. اور پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی. یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ 5واں اصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اتر آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے. یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے. اور پھر یہاں یسرا کی تکرار ہے کہ بار بار آسانی آتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ
فارغ ہوں. فراغت بھی ایک نعمت ہے, لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فنصب, اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں. یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کریں, کسی اور کی طرف نہیں, رب ہی کی طرف راغب ہوں. یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے, جب اپنی طرف متوجہ کر لے, جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے, تو جب تنگی ہو, تکلیف ہو, دل میں گھبراہٹ ہو, وحشت ہو, پریشانی ہو, اس سورت کو بھی بار بار پڑھیں. یہ 2 صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یعنی سیدھا قد دیا ہے, سیدھا کھڑا کیا ہے, جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پہ رکھ کے نہیں چلتا. خوبصورت شکل عطا کی ہے, بہترین خوبصورت آنکھیں دی, اور بھی بہت کچھ اس کو عطا کیا, اور اس کے قابل شرم اس سے چھپا کر رکھے. پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا, اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن, جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے, اس کا ذہن کھل جاتا ہے, اس کی کنفیوژنس دور ہو جاتی ہے, اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے, اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے. سورۃ العلق, پہلی نازل ہونے والی وحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا, انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی سکھا دی. اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. پھر قلم کی اہمیت بتائی. انسان کی عزت علم میں ہے, لکھنے پڑھنے میں ہے. انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا, یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا. ہرگز نہیں, بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے, اس بنا پر کوئی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ اشارہ ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا. ذرا سوچو تو, اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو, اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو, تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے, وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے, ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کیجیے. یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے, نماز سے روکے, کوئی بھی ہو, تو اس کی بات نہ مانیے, سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے, اس لیے اس میں خوب خوب دعا کرنی چاہیے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کو جو قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں یاد ہیں, تو جتنی بھی تراویح پڑھتے ہیں ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجیے, اور سجدوں کی کثرت بھی کیجیے. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, آخری عشرے کی ایک رات ہے. اس لیے اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں, اپنے سارے کام اس طرح نپٹائیں کہ اس سے پہلے آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں. آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کیسی رات ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. روح اور فرشتے اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں. جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات کریں, اذکار کریں, اللہ کو یاد کریں, دعائیں مانگیں, اور اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب, ان میں تفرقہ اختلاف اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے, اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, اور یہی درست دین ہے. تو عبادت میں نیت واجب ہے,
اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے. جب کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرایا کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. یعنی ایمان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسانوں میں. ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کرے گی. زمین پہ جو جو کچھ ہم نے کیا، جس جگہ جو کچھ کیا، آج جہاں بیٹھ کے آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ اس کی بھی گواہی دے گی. اور اگر کسی سنیما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گواہی دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائیں گی. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے. آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی پوچھے کہ میری گاڑی تو میں اگر اس کی سروس کراتی ہوں اور اگر اس کو گیس بھرواتی ہوں اور یہ سب کرتی ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب کو کور کرتی، ہر چیز کو، جس کسی چیز کو بھی، چاہے اپنی اولاد ہے یا مال ہے یا گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی سواری ہے، کوئی چیز جو آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کی، اس میں کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو اپنے مال یا اپنے اوقات کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان، مال، وقت اور اپنی دنیا کی چیزیں بھی لگانا ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انسان کما سکتا ہے. اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، یعنی برائی بھی چھپی نہیں رہے گی. سورۃ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. کہ انسان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے. گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے، اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. یہ سب کا ہی حال ہے، تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی اور مال ملنے پر خوش ہوتا ہے اور دینے پر اس کا دل تنگ ہوتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. لیکن اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. کس نیت سے، کس ارادے سے، کس شوق سے، کس جذبے سے کوئی کام کیا تو اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کیا کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو وہ بھی ضرور راضی ہو جائے گا. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اشارہ ہے قیامت کی طرف. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون. پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا. نیکیاں زیادہ، خوشیاں ہی خوشیاں. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم، تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی، جہنم. اور آپ کیا جانے وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ.
انسان کی بازو کا جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے ایکسٹرا ٹائم اور انرجی اور اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے اپنی آخرت کمائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں پھر دنیا میں، جب اگلے لیول پہ پہنچتے پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں دنیا میں، تو وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، دنیا کی مشغولیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، اور باقی تو کس کے لیے؟ وارثوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. حتی زرتم المقابر، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے، قبروں تک جا پہنچتا ہے. پھر سن لو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کاش تم یقینی طور پہ جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. پھر سن لو کہ اسے تمہیں آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے. پھر اس دن تم ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. کیا پوچھے جاؤ گے؟ کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں، یعنی جو کچھ ملا تھا اس کو پا کے دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اور اس نعمت کے ساتھ پھر کیا کیا. نعمتیں خواہ معمولی ہو ان کا بھی سوال کیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہے. آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا، یعنی ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر کوئی آپ میں سے صرف کھجور پانی سے روزہ افطار کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی مسکین سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر یا مصروفیت کی بنا پر بس مختصر سی افطاری کرتے ہیں، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں، پھر تراویح کی طرف دوڑتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے لوگ تو پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی افطاری چاہیے، الا یہ کہ گھر والے ساتھ ہوں تو پھر. لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار نہیں کرتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں واضح طور پر پانی اور کھجور کی نعمت کے سوال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت جانو. سورۃ العصر، ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے. اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. امام شافعی کہتے ہیں لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے. تو یاد رکھیے انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں اس کے اندر ہوں: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق معلوم کرنا، حق ہے کیا، اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا جو جانتا نہیں، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 درجوں کو بیان کر دیا. تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے یا ان کے سکھانے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یا پھر جب اس کام میں پڑے اور باتیں سننے کو ملیں، کیونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باتوں والی، کیونکہ جنت والوں کی سب سے جو ادنا درجے کی تکلیف ہے اس کو نفی کی گئی باتیں سننا، اور ہم اس کو سب سے بڑی تکلیف سمجھ لیتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور جو نیکی کا کام شروع کرتے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہی تو نقصان سے بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے جس بھی کیپیسٹی میں کریں اپنی صلاحیت اور سکلز کے مطابق. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ہر تانا زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے. جب اکڑ آ جاتی ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، جب دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دیتا ہے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، وہ یہیں جیتا رہے گا. ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانے کہ وہ چکنا چور کرنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی. آگ دل تک پہنچے گی کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں. جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں
اور سارے جذبات اسی کے اندر تھے، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جیسے اوون بند کر دیا جاتا ہے جلا کے، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اللہ ہم کو اس سے بچا لے اور ہمارے اندر کوئی تکبر باقی نہ رہے. یاد رکھیے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بات نہ ماننا اور بندوں کو کوئی امپورٹنس نہ دینا. کوئی آپ سے چھوٹا ہو، آپ جیسا ہو، آپ سے بڑا ہو، سب کو امپورٹنس دیں. انسان ہے وہ، نیکیاں کرنے کے بعد بگڑے نہیں. یہ نہ سوچے ہم نے سارے روزے رکھ کے تراویحیں پڑھی اس لیے ہم زیادہ نیک ہو گئے ان سے جن سے یہ نہ ہو سکا. معلوم نہیں ان کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ ہم سے آگے بھی نکل جائیں. تو اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اور ہماری تجارت فلرش نہیں کرتی. تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنوایا تھا، چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے. بہت ہیوج قسم کا تھا. ایک عرب کو اس پہ غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کے کوئی نجاست کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کے کعبہ ڈھانے کے لیے آ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وادی محصر کا مقام جو حج کے رستے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. یہ سال بڑا اہمیت والا سال تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت امپورٹنس ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا تھا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی وہی ملیا میٹ کر دیا گیا ان کو. سورۃ قریش. یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے کہ اے اہل مکہ، اے قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے رسول کو کیوں نہیں مانتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یہ دو چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھی کر دینا، ایمان پہ خاتمہ کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کے رکھنا. ہم سب کو صبح اور شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو عافیت کی دعا سکھائی گئی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت خوبصورت دعا ہے تاکہ آپ پروٹیکشن میں رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کہاں سے کوئی مصیبت سر پہ آ پڑے. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو آخرت کا کوئی یقین نہیں؟ کیسے؟ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں کرتا. اور اگر وہ مانگنے کو آئیں یا وہ کہیں نظر آ جائے، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتے ہیں، پتہ ہے ان کا ماں باپ کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور دھکے دے کے نکال دیتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے رمضان شہر المواسات بھی ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے. صرف اپنی افطاریوں پہ خرچ نہ کر دیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے رمضان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور حصہ ڈالے. ایسی جگہ جہاں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے یا پھر آپ کے اپنے رشتہ دار بیک ہوم غریبوں میں کچھ تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی رمضان میں میک شور کریں کہ آپ کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں، خاص طور پر مسکین کو. پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، قضا کر کر کے، فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، سوچئے ذرا. اور اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے، جلدی سے بس نیچے گئے اور اوپر ہوئے. الذین ھم یراؤون. وہ جو دکھاوا کرتے، دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اور معمولی برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں لیکن غریب رشتہ داروں کو ان کے اگر بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خود کریں، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں.
اپنے بچوں کے لیے تو آپ نے لاکھوں خرچ کر ڈالے، اور بھائی کے بچے کا خیال نہیں کیا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کون ضرورت مند ہے. ان کی مشکلیں ہم آسان کریں گے تو ہماری اللہ آسان کرے گا. جو شخص اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتا ہے، جہاں کہیں کچھ اٹکا ہوا ہے، اسی قسم کا ملتا جلتا کام دوسروں کے راستے آسان کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ضروریات زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. نیبرہڈ میں کوئی دودھ لینے چلا گیا، کوئی برتن مانگنے چلا گیا، مہمان آ گیا، پلیٹس چاہیے، کبھی بستر چاہیے، جو لین دین آپس میں ہوتا رہتا ہے، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے کہ میں اس کو کیوں دوں، اپنا کیوں نہیں خود لایا. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی. یہ سطح زمین پہ بہنے والی نہر ہوگی جس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آپ پورے کپس ہوں گے، جس کا پانی ٹھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے. اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ اس خیر کثیر کو حاصل کرے وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے. فصلی لربک وانحر. تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. تو عید الاضحیٰ میں اسی لیے پہلے نماز اور پھر قربانی ہوتی ہے. نماز اور قربانی سے کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ 2 کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کہی گئی، لیکن اس میں ہمارے بھی سیکھنے کا سبق ہے. سورۃ الکافرون 4 قرآن کے برابر ہے. شرک سے بری کرنے والی سورت ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آپ کہہ دیجئے اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اللہ اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص اور پاک ہے اور صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کیجیے؟ کوئی فخر و غرور نہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے بخشش طلب کیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو افضل کام استغفار پہ ختم کیجیے. نماز کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. حج میں استغفار کی کثرت. اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو، کوئی اچھا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو، تو پھر اللہ کی تعریف اور اپنے گناہوں کی معافی. اللہ تو پاک ہے اور میں گناہگار ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اور اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ حمد اور استغفار کرنی چاہیے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں کریں، لیکن جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں وہ دنیا کے بکھیڑوں سے الگ ہوں، اب اگلی جنریشن ہے، اس کے ذمہ کام سپرد کریں. اور آپ زیادہ سے زیادہ کس طرف رجوع کریں؟ اللہ کی تعریف اور اللہ کے ذکر، اور حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کی طرف بھی، کیونکہ جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی آخری عمر کو اچھے اچھے کاموں میں والنٹیئر کریں، دین سیکھے، ذکر اذکار کرے، اپنی نمازوں کو بہتر کرے، اپنی آخرت بہتر بنائے. کیوں پلٹ پلٹ کے ہم دنیا کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اسی کے نقصان پہ روتے چلے جا رہے ہیں، اور انہی کا غم پالا ہوا ہے. آگے اپنا غم اگلا دیکھیں. تو استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں. سونے سے پہلے، سجدے میں، سلام پھیرنے کے بعد، دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار، اور دنیا سے جاتے ہوئے استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. سورۃ المسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا اور یہ آپ کی چچی تھی، لیکن رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا.
عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت پہ دینا ہوتا تھا. انہوں نے عرب روایت کا بھی پاس نہیں کیا اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا اٹھا کے کہتی تھی میں اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، نعوذ باللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر ہو، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے. صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اور کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ لے لیں، یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجیے. آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، انتہائی پریشیس ہے جو آپ کے منہ میں اللہ نے آپ کو دی ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں. شکر گزار دل ہے، انتہائی پریشیس چیز. اور ایمان والی بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے. تو نیک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے آتی ہے. تو اس لیے نیکی کے راستے پر، یہ نہیں میں کہتی مردوں کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عورت جب سنورتی ہے تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے. ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پھر پوری نسلیں بدل جاتی ہیں. تو اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے. سورۃ الاخلاص. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے. اس پر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت سنائی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے. اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں تو کثرت سے قل هو اللہ کا ورد شروع کر دیں، یعنی وسوسہ آتے ہی قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں، وہ ہستی جس پہ سرداری ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کرے، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس سے والا ہے. اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس سورت کے اندر اسم اعظم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سن کے آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کے مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. معوذتین سورۃ الفلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں. یہ بہترین تعوذ بھی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہاں آپ دیکھیے سارے شر کے بعد، اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. یہ تو دلوں کا راز ہے نا، ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد کر رہا ہے، تو اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے. اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب، مالک اور الہ ہے. خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے، اور پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے. کیا؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں. کمبخت شیطان ابلیس
جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کے انسان کو بہکاتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. بہت بڑا دشمن ہے. تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا. اور یہ کیا نیگیٹو تھاٹس ہیں ہمارے کہ جو ہمیں خیر کے کام سے روکتے ہیں. یاد رکھیے جہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً معوذتین پڑھیے. اس کا وار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف نہ جاؤں. تو یہ انسان کا دشمن نمبر 1 ہے جس کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں. اور یہ اٹیک کرتا ہے سب سے قیمتی جگہ پر، سب سے بڑے خزانے پر، دل پر، جہاں ایمان ہے، آپ کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ بار بار آ کے دل پہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کے سینے کے آس پاس رہتا ہے تاکہ خزانہ چرا لے، آپ کے اندر ایمان کمزور کر دے، آپ کا عقیدہ خراب کر دے، اور آپ کے اندر عبادت کے معاملے میں ریاکاری ڈال دے، دل میں خود پسندی ڈال دے. اور پھر شیطان تو ویسے بھی خون کی طرح اندر گردش کرتا ہے، لیکن اس کی چالیں صرف وسوسے تک ہیں. اگر ہم اس کے وسوسوں سے اور منفی خیالات سے بچ جائیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو ایسے دوست بھی شیطان ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں. تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجب پریشانی، بے چینی سی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ واپس آ کے اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیے تاکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے ہوا. رب کی بات ہوئی، یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے. وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات ہے، یہاں ملک الناس کی بات ہے. وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہے، یہاں الہ الناس کی بات ہے. وہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بات ہے. اور یہاں من شر الوسواس الخناس کی بات ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات ہے، یہاں من الجنۃ والناس کی بات ہے. تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات.